پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ ہر کسی سے لڑتے پھریں گے اپنی بات منوانے کے لیے تو کیا ہوگا؟ کوئی حل نکلے گا پرابلم کا؟ کیا بنے گا؟ پرابلم بگڑے گی نا، پرابلم بڑھ جائے گی بلکہ، اور پھر کسی اور کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑ جائے گا. وہ آئیں گے تو پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں کوئی بات جو ہے سنبھلے گی. لیکن اگر آپ کا بھی چمپ ایکٹیو ہے، ان کا بھی چمپ ایکٹیو ہے، اور دونوں لڑی جا رہے ہیں اور کوئی حل نہیں کر رہا، تو پھر پرابلم تو ریزالو نہیں ہو رہی نا، فائٹ ہوگی. بالکل. تو جنگل سینٹر بیسکلی یہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ رولز ریگولیشنز، دوسروں کا احترام یا دوسروں کی کیئر کرنا، یہ چیزیں نہیں ہوتی. کیونکہ چمپینزیز یا جو چمپ ہے اس کا گول فار لائف یہ ہوتا ہے ٹو سروائیو. لیکن ہیومنس کا ایکچولی میں گول کچھ اور بھی ہوتا ہے. کیا ہے ہیومن کا ایجنڈا؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے سروائیول. چمپ برین کا ایجنڈا ہے، ہیومن کا نہیں. ایتھکس اینڈ مورل پرنسپلس. بیسک ڈفرینس کیا ہے چمپ میں اور ہیومن میں؟ اگر ہم ایک کمپیریزن ڈرا کریں ود اینیملز اینڈ ہیومنس تو کیا ڈفرینس کیا بنتا ہے؟ کامن سینس. یس. دیکھیں ہمارے پاس ایکچولی میں ایک تھنکنگ برین ہے. وہ اینیملس کے پاس بھی ہوتا ہے تھنکنگ برین، لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اتنا سوچ نہیں سکتے. آل دے نو از جو ان کو ایولیوشن نے سکھایا ہوا ہے. بیسکلی ایولیوشن نے ان کو کیا سکھایا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے اپنا ایک شیلٹر رکھنا ہے، اور آپ نے جو ہے یعنی کہ میٹ ہونا چاہیے آپ کا، اپنی لڑی آگے چلانی ہے آپ نے. بیسکلی یہی ایولیوشن سکھاتی ہے نا کہ آپ کا جو اسپیشیز ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائی ڈاؤن نہ ہو. چمپ کا جو ہے ایولیوشن نے چمپ کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سروائیو کرنا ہے ان وٹ ایور وے پاسبل. اور چونکہ چمپ جو ہے اگر ہم جنگل کی ہائرارکی دیکھیں تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اینیملس، ادر پریڈیٹرز. یہ ایکچولی میں کچھ ٹائم کے لیے کچھ جگہوں پہ یہ پرے بھی ہوتا ہے. سمجھتے ہیں پریڈیٹر اور پرے کا کانسیپٹ کہ ایک جو ہے شکاری ہوتا ہے اور ایک شکار ہوتا ہے. تو کبھی کبھار چمپ جو ہے وہ شکار بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار وہ شکاری بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ شکار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ایولیوشنری طریقے سے یہ سیکھ لیا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اگریسو سٹانس لینا پڑتا ہے. تو لیکن اگر ہم یہی اگریسو سٹانس ہیومن سوسائٹی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو پھر پرابلمز آتی ہیں. کیونکہ ہیومنس کو بیسکلی وہ تو چاہتے ہیں پیس اور ہارمنی. ہیومنس کا ایک ایجنڈا تھا نا کہ پیس اور ہارمنی ہونی چاہیے، کہ اچھے طریقے سے مل جل کے سارے رہیں اور بات چیت ہو، کمیونیکیشن ہو، سیلف سیٹسفیکشن، سیلف ڈیولپمنٹ ہو. لیکن جب وہ چمپ بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہاں پہ کلیش شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ پیراڈاکس قائم ہوتا ہے کہ یہ فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے کہ ایک سائڈ پہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے چمپ برین، اور دوسری سائڈ پہ یہ چمپ برین ہمارے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. کیونکہ یہ ایسی ایسی سچویشنز میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم نے اس کو یعنی کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہوا تو ہمارا چمپ برین ایکٹیو تھا نا، تو اس چیز کی تو رسپانسبلٹی لینی ہے. ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر تو آپ نے ریموٹ کنٹرول کسی اور کو دیا ہوا اپنے بیہیویئر کا، دین یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ بیک. رسپانسبلٹی خود لیتے ہیں. میرا اگر بیہیویئر غلط ہے تو میں خود رسپانسبلٹی لوں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا تھا تو پھر میرا بھی ایسے ہو گیا. میرے پاس چوائس تھی، ان کا غلط بیہیویئر تھا تو میرے پاس چوائس تھی کہ میں اپنا بیہیویئر تو ٹھیک رکھوں نا. تو جب ہم نے آگے سے اسی طریقے سے رسپانس کیا ود دا سیم ایجنڈا یا جو بھی، تو وہ وہاں پہ خرابی ہوئی نا. سلوشن تو نہیں نا نکلا، کوئی بڑھ گئی نا بات. پھر کسی تیسرے بندے کو آنا ہی پڑ گیا بیچ میں، تب جا کے بات جو ہے سنبھلی. تو یہ ہے بیسکلی یہاں پہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ چمپ برین کب کب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جنگل سینٹر بیسکلی کہ جنگل لائک سیٹنگ میں جو آپ کرتے ہیں جہاں پہ رولز ریگولیشنز کچھ نہیں ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹیریٹری بنانے کے لیے آپ اگریسو بھی ہو سکتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے اگریسو بھی ہو سکتے ہیں. جو طریقہ کار اینیملز یوز کرتے ہیں جنگل میں وہ سیم طریقہ کار ہم ہیومن سوسائٹی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان اپروپریٹ ہوتا ہے. بات منوانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں نا، لڑائی تو نہیں کرتے. لڑائی سے بات کبھی نہیں مانی جاتی. تو جنگل سینٹر یہ ہے کہ جس طرح اینیملز یا جس طرح جانور جنگل میں بیہیو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہم انسانی دنیا میں بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ان اپروپریٹ ہو جاتا ہے، وہ صحیح طریقہ کار نہیں ہوتا، اس سے مسئلے بڑھتے ہیں. گفٹ دیا گیا ہے بات چیت کا، وی کین ٹاک. ہم
اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, سمجھا سکتے ہیں, تو یہ طریقہ کار صحیح ہوتا ہے. اس کے بعد آتی ہے انسٹنکٹس, یعنی کہ جو سکستھ سینس بیسکلی ہماری جو ہوتی ہے کہ ایک رسپانس ہوتا ہے, انسٹنکچوئل رسپانس ہوتا ہے. تو انسٹنکٹس ہو گئی ہماری سکستھ سینس ٹائپ جو ہوتے ہیں, یا ہمارے اس پہ ایکسپیرینس کی بیسڈ پہ ہوتی ہیں چیزیں. آگے اس کو اور ڈیٹیل میں بھی پڑھتے ہیں. سکس سینس بھی کبھی کبھار ہماری ایکسپیرینشیل بھی آ رہی ہوتی ہیں چیزیں اس میں. انسٹنکٹس بیسکلی سروائیول انسٹنکٹ ہو گیا, یا شیلٹر کا, یا فوڈ کا, یا میٹنگ کا انسٹنکٹ ہو گیا, یہ ہوتے ہیں چیزیں. سکس سینس ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہوگا ویسے, میں نے کہہ دیا سکس سینس, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی سکس سینس. یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں انسٹنکٹس. سروائیو کرنے کا انسٹنکٹ دیکھیں, فار ایگزامپل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ کرائے کرتا ہے, تو وہ کرائے جب روتا ہے پیدا ہونے کے فوراً بعد, تو وہ اس کے لنگس کلیئر آؤٹ ہوتے ہیں, تو وہ پہلی سانس لیتا ہے, وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے. سروائیول انسٹنکٹ یہ ہے کہ اگر آپ پانی میں گر گئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے ٹو اسٹے افلوٹ, کہ آپ ڈراؤن نہ کریں. دیٹس یور سروائیول انسٹنکٹ. فوڈ کا انسٹنکٹ یہ ہے کہ جب بھوک لگ گیا تو آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ ہیں انسٹنکٹس. پھر کچھ ہماری ڈرائیوز ہوتی ہیں. ڈرائیوز یہ ہیں کہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں, ہنگر, شیلٹر, فوڈ, کلوتھس. کیا گٹس جو ہماری نیڈ ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا, سوشلائز کرنا, کیا یہ ہماری نیڈ ہے؟ لوگ اکیلے تو رہتے ہیں لیکن وہ زیادہ عرصے تک تو اکیلے نہیں رہتے ہیں. ملتے تو ہیں نا, پورے دن میں کسی سے ملتے تو ہوں گے ہی وہ, یا ایسے کہ وہ بالکل ہی نہیں ملتے کسی سے. بیسک نیڈ ہے یہ ہماری, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم نے جو چیزیں آج سیکھ رکھی ہیں وہ ہم نہ سیکھ پاتے کبھی بھی. ہمیں کپڑے پہننے کی طریقہ نہ آتا ہوتا, ہمیں اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا نہ آتا ہوتا, ہمیں بولنا, کھانا یہ کسی نے سکھایا نا ہمیں. تو یہ ہماری بیسک نیڈ ہے. ایک ہماری ٹروپ کی نیڈ ہوتی ہے کہ اکٹھے رہنا, ایک فیملی لائک فیلنگ ہونا, کہ یہ ہم ویئر اے فیملی, یہ بھی چیز آپ کی ایک نیڈ ہوتی ہے. تو دو طرح کے سوشلائزرز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے. سب سے پہلے سوشلائزرز ہوتے ہیں پرائمری سوشلائزرز, جو کہ آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. آپ کے ماں باپ یا آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بولنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کس طریقے سے جو ہے آپ نے رہنا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جن کا آپ کے ساتھ فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے خاندان والے, سب سے پہلے تو چیزیں آپ کو وہی سکھاتے ہیں نا. آپ کو بولنا سکھاتے ہیں, کھانا سکھاتے ہیں, آپ کو کپڑے پہننا, اپنا خیال رکھنا, بات چیت کرنا, صحیح غلط کی پہچان دینا, یہ سارے وہ سکھاتے ہیں نا آپ کو. پھر آتا ہے اسکول. اسکول ہم 3-4 سال کی عمر میں جاتے ہیں, تو پہلے 3 سال تو ہمیں پیرنٹس ہی سکھا رہے ہوتے ہیں نا. پھر اسکول آتا ہے, اسکول پھر ہمیں یہ چیزیں پڑھانا شروع کرتا ہے, 1 2 3, ہاں ہم یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف لرننگ ہے. تو یہ بھی ایک لرننگ ہے. تو اس میں یہاں پہ کسی کا پڑھا لکھا ہونا یا کسی کا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. یہ ایک قسم کا آپ کو سکھا ہی رہے ہیں. یہ جتنا بھی یہ ٹاپک ہے نا, یہاں پہ کسی نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا, سب پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں, سب پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہے ہیں. تو بیسک نیڈ یا بیسک جو ہماری ڈرائیوز ہیں, جو انشور کرتا ہے کہ ہم آگے چلیں, ہم زندہ رہیں, ہم زندگی اچھے طریقے سے گزاریں, وہ اس میں آتی ہیں جم کے اس میں.
کیونکہ چمپ کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور ہیومن کا جو موڈ آف آپریٹنگ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایموشن اور بیسک سروائیول سے لینا ہے نا، تو ڈرائیوز جو ہیں ہماری یا انسٹنکٹس ہیں وہ ہمارے چمپ سے ہی آئیں گی، کیونکہ چمپ نے انشور کرنا ہے کہ ہم لمبے عرصے تک زندہ رہیں، جتنی بھی ہماری زندگی ہے چمپ نے انشور کرنا ہے اس چیز کو. ہیومن نے تو اس کی کوالٹی آف لائف بڑھانی ہے نا، کہ آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے، آپ زندگی کتنے بہتر طریقے سے گزارنے ہیں وہ ہیومن کرتا ہے، لیکن بیسک زندگی گزارنا وہ چمپ کرتا ہے. پھر ہے فلائٹ، فائٹ اور فریز رسپانس. 3 رسپانس ہے کہ ان فیس آف ڈینجر یا فیس آف اے پرابلم آپ کیا کرتے ہیں. کیا آپ بھاگ جاتے ہیں، کیا آپ لڑتے ہیں، یا کیا آپ چپ ہو جاتے ہیں یا فریز ہو جاتے ہیں. فائٹ، فلائٹ، فریز. دس از ویئر دا ادر فلپ سائڈ آف دا چمپ پیراڈاکس کمز ان. یہ نہ ہوتا تو ہم ان دا فیس آف ڈینجر ٹھیک سے کوئی اس کو ڈیل نہ کر پاتے. تو جب کوئی پرابلم آتی ہے، فار اس کی ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ اگر ابھی اس وقت ہمارے سامنے ادھر آ کے کوئی سانپ آ جائے یا کوئی شیر آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم ساروں کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیا کوئی کھڑا ہو کے لاجکلی سوچے گا کہ میں اسے لڑوں، میں اسے بھاگوں، میں کھڑے ہو جاؤں، یا یہ آٹومیٹکلی ایک دم سے ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی ہو جائے گا نا، ان این انسٹنٹ. شیر آ کے بیٹھا ہے، کچھ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کچھ لوگ فریز ہو جائیں گے. فائٹ کوئی نہیں کرے گا، جو سیدھی بات ہے، کیونکہ چمپ کمزور ہے اس سے، شیر سے. تو چمپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے اسے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کر کے میں ہار جاؤں گا. تو اس وجہ سے یا تو ہم بھاگ جائیں گے یہاں سے، یا پھر ہم جو ہے فریز ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے. موسٹلی فریز ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دم سے سمجھ نہیں آتی. اب اگر ہم اس سچویشن میں ہیومن برین سے آپریٹ کر رہے ہوتے، جیسے کہ ہوتا نہیں ہے بٹ اگر ہم کر رہے ہوتے، تو ہیومن برین نے تو کاسٹ بینیفٹ کرنا شروع کر دینا تھا کہ بھاگوں نہ بھاگوں، لڑوں نہ لڑوں، کیا کروں. فار ایگزامپل کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو جمپ کرتا ہے، سمجھتے ہیں جمپ کرنے کا مطلب، کوئی آپ کو مگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کی چیزیں کھونے کی کوشش کرتا ہے، اس پوائنٹ پہ فائٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سیلف ڈیفینس ان سے واپس فائٹ کریں. اٹس پاسبل. وہ بھی آٹومیٹک ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو نیچرلی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں یا تو فلائٹ یا فائٹ دونوں چیزیں یوز ہو سکتی ہیں. آپ فائٹ بیک بھی کر سکتے ہیں کہ 1-2 پنچز تھرو کر کے پھر بھاگ جائیں کہ وہ آپ کو پکڑ نہ لے. تو یہ جو ہے بیسکلی سیلف ڈیفینس، کیونکہ ہماری سملیرٹی سب سے زیادہ ان اینیملس چمپ کے ساتھ ہے، دیٹس وائی. بالکل اس کو صرف میٹافورکلی یوز کیا گیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ایکچولی میں ہمارے اندر کوئی چمپ ہے ہیومن ہی، بٹ وہ بیہیو لائک اے چمپ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی ہم نے اس کو چمپ برین کا نام دیا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو پیرالل ہے یا کو ریلیشن ہے وہ چمپ کے ساتھ آتا ہے. اگر ایوولوشنری تھیوری کو بھی دیکھیں تو اس سے بھی یہی کہا گیا نا کہ ہم چمپ سے ہی ایوولوٹ ہو کے آ کے آئے ہیں، تو ہماری سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے نام نہیں دیا گیا. لیکن یہ ہیں سارے ایک انسان کے ہی رویے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے اندر کوئی اسپلٹ پرسنالٹی ہے، ایک چمپ ہے اور ایک ہیومن ہے سارے ہیومن ہی، بٹ بیہیو چمپ کی طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹس وائی ہم نے چمپ برین کا اس کو نام دیا. پھر ہے ولنریبل سٹانس، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے آپ کو کسی بھی طریقے سے تھریٹ کرنے کی کوشش یا ہرٹ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ سارا ٹائم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل اگر میں ہیومن وائز ایگزامپل دوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے تو جب آپ اس فیڈ بیک کو پرسنلی لے لیتے ہیں تو وہ ولنریبل سٹانس ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہے. آپ وہ فیڈ بیک کو کنسٹرکٹیولی لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہیومن کا رسپانس ہے. لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں، یا جا کے شاور لے لیں، یا ایسے یہ آپ نے غلط کیا ہے، یا ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی، یا آپ کے کام میں کوئی تھوڑی کمی ہے تو اس کام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو ہم پرسنلی اٹیکڈ فیل کرتے ہیں اکثر اوقات. ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم سے کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو جس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ کہا ہے، یا یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں آگے بڑھوں، یا اس کو ویسے ہی میرے کام میں کوئی اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ میرا کام اس کو ویسے ہی پسند نہیں آتا. یہ سینٹنسز یوز کرتے ہیں نا جب کوئی بھی فار ایگزامپل باس جو ہے وہ اپنے امپلائی کو اگر بلا کے یہ کہے کہ یہ جو آپ نے کل کام کیا تھا یہ ٹھیک کام نہیں کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، تو اس ٹائم پہ تو چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیں شاید اس چیز کو، لیکن بعد میں جا کے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ان کو تو ویسے ہی میرا کام پسند نہیں آتا. یہ ایک اسٹنکنگ تھنکنگ بھی ہے، کوگنیٹیو ایرر بھی ہے. یہ کون سا کوگنیٹیو ایرر ہے؟ یہ
فارچون ٹیلنگ ہے یہ بالکل, کہ آپ کو ایکچولی میں پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, بٹ آپ ویسے ہی جو ہے ایک پرسیپشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو پسند نہیں ہوں میں, ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو میں پسند نہیں ہوں تو جس وجہ سے مجھے بلا کے یہ کام کرے, حالانکہ واقعی میں کام خراب کیا ہوگا. تو یہ ولنریبل سٹانس ہے کہ آپ سارا ٹائم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بس مجھے تھریٹ پہنچانے کی کوشش کریں, جو بھی ہے نا میرے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ رہے. یہ چمپ برین کی ایکٹیویشن ہے. پیرانویا جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ولنریبل سٹانس میں, کہ آپ پیرانوائڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ سم ونز آؤٹ ٹو گیٹ یو, کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا. چمپ برین فزیولوجیکلی ہے اتنا سا, لیکن یہ ہمارے ہیومن برین سے 5 ٹائمز اسٹرانگر ہے. تو جب 5 ٹائمز اسٹرانگر ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کتنا زیادہ یہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں. وی لیٹ اٹ, ہم اس کو ڈرائیو کرنے دیتے ہیں. تو دس از وائی جو ہمارا ہیومن برین ہے, جو کہ سائز میں تو بڑا ہے, اسٹرینتھ میں کم ہے, کمزور ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ اس کو اوور پاور کر کے اس کو مینیج کرے, ٹیم کرے اس کو, جس کو میچورٹی کہہ سکتے ہیں. باڈی لینگویج, چمپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے؟ اچھا, اگر کسی کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کسی کو غصہ چڑھا ہوا ہے؟ بریدنگ فاسٹر, فلش ہو جائے گا چہرہ, لال ہو جائے گا ان کا چہرہ, فسٹس ان کی کلینچڈ ہوں گی, وہ آپ کے اوپر چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سارا اینگر کی مینیفیسٹیشن ہے, باڈی لینگویج ہے. اگر کوئی سیڈ ہے تو ان کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ شولڈرز ڈاؤن, سلمپڈ ہوں گے, بات جو ہے وہ سلولی کریں گے. کرائنگ, ٹھیک ہے, وہ ایک بیہیویئر آ جاتا ہے, وہ باڈی لینگویج ہے, سچ وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو. لیکن اوور آل جو ہے ان کا حلیہ یا چلنے کا طریقہ یا کھانے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا. ان کے فیشیل ایکسپریشن سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سیڈ ہیں. آئیز ان کی تھوڑی سی ڈروپی ہوں گی. جب کوئی ایکسائٹیڈ ہے تو آنکھوں میں ایک قسم کا وہ جو اسپارکلس آتا ہے وہ آ جائے گا. تو باڈی لینگویج جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. چمپ برین ریلائی کرتا ہے باڈی لینگویج پہ اپنا پوائنٹ اکراس کرنے کے لیے, وہ باتوں پہ ریلائی نہیں کرتا کیونکہ وہ بول نہیں سکتا نا. تو باڈی لینگویج پہ چمپ برین زیادہ ریلائی کرتا ہے بات منوانے کے لیے. تو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اوپر سر پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, چڑھ کے بات کرنا, تھوڑا لاؤڈلی بات کرنا کہ ہماری بات مانی جائے گی. ہیومن آن دا ادر ہینڈ جو ہے باڈی لینگویج سے زیادہ کمیونیکیشن پہ فوکس کرے گا. باڈی لینگویج تو ان کی ویسے ہی ریلیکسڈ ہوگی, لیکن وہ بات چیت کے تھرو منوانے کی کوشش کریں گے, نہ کہ فزیکلی اگریسو ہو کے, نہ کہ انٹیمیڈیٹ کر کے, آنکھیں جو ہیں تھوڑا سا غصے والی بنا کے, وہ اس طرح نہیں کریں گے. وہ طریقے سے بات منوائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ بات مانیں. تو چمپ برین باڈی لینگویج پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے. یہ بیسکلی موڈز آف آپریٹنگ ہیں چمپ برین کے. باڈی لینگویج صرف ایک چیز سے ڈٹرمن نہیں ہوتی, ساری چیزوں سے اکٹھے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اگر آپ ساتھ میں فراؤن کر کے بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں تو پھر وہ غصہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا یہ کر کے غصے سے بات کریں دین دیٹس اینگر. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.